اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، یتیموں کا مال دبا کر کے کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون اموال الیتامی وسیصلون سعیرا، گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی، آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ کیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد جب آپ نے جہنم کا معائنہ کیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو اس حال میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا کے اندر اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھانا یہ 5واں سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کے آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیموں کا مال کھاؤ، بلکہ یہاں تک اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، چھٹا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب مومن اور مشرک کے درمیان جنگ چل رہی ہو، جب مسلمان اور کافر کے درمیان میدان جنگ میں جب گھمسان جنگ چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، اور میدان چھوڑ کے ان کی تعداد کو دیکھ کر کے بھاگ جانا، یہ چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چاہے حالات جتنا بھی بگڑ جائیں، چاہے سچویشن جتنا بھی بگڑ جائے، چاہے ماحول جتنا بھی خراب ہو جائے، لیکن میدان نہیں چھوڑنا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا ضحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا سامنا میدان جنگ میں کافروں سے ہو جائے تو میدان نہیں چھوڑنا ہے، چاہے حالات جتنا بھی بگڑ جائے۔ میرے بھائیوں، مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا ہے۔ اگر مومن بزدل ہوتا، اگر ایک مسلمان ڈرپوک ہوتا تو اسلام کی دولت ہم تک نہیں پہنچتی جو اسلام کی دولت ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ جو ہے تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیں، آپ جو ہے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری کی، آپ الرحیق المختوم شیخ الحدیث جو ہے مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی، آپ رسول رحمت مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی کتاب، اور تمام تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھ ڈالیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمانوں کے اندر بزدلی آتی تو اسلام کی دولت نہیں ہم تک پہنچتی جو پہنچا ہے۔ اسلام کا جو سب سے پہلا یدھ ہوتا ہے جس کو دنیا جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے، اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوتی ہے تاریخ کے اندر درج ہے، اسلام کی پہلی لڑائی جو جنگ بدر کے نام سے دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں میرے بھائیوں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اسی میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سارے مسلمانوں کی تعداد جوڑے گئے تو 313 کے لگ بھگ میں، اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب میں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، تلوار ہے، ڈھال ہے، نیزہ ہے، کھانے پینے کے سارے سامان ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اگر کھانے پینے کے سامان ہے تو لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، نیزہ ہے تو جو ہے چلانے کے لیے اس کے لیے جو ہے انتظام نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کمان نہیں ہے، ایک سے ایک کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کیا؟ اللہ کے نبی نے جب یہ حالات کو دیکھے، اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ اگر اس بدر کے میدان سے اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر ختم ہو گئی، اس بدر کے میدان سے اگر یہ قلیل تعداد میں مسلمان مٹ گئے تو اے اللہ دنیا کے اندر سے پھر شرک کا بول بالا ہو جائے گا، دنیا میں توحید کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، اے اللہ پھر دنیا میں تیری عبادت کیسے ہو پائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ملائکوں کو اتارا، آسمان سے فرشتوں کو نازل
نازل کیا یات یویم بھوم دیوہ شوم شاوترنیرتہ، انتم رشی کی سہایتا کے لیے کل کی پران میں یہ کہا گیا کہ انتم رشی کی سہایتا کے لیے کل کی اوتار کی مدد کے لیے آکاش سے دیوا اتریں گے، آکاش سے فرشتے اتریں گے، دیوا منے فرشتے۔ اللہ کے نبی کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا اور 1000 فرشتوں کو اللہ نے دنیا میں اتارا، بدر کے میدان میں اتارا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق کہ ہم نے بدر کے دن آسمان سے ملائکہ اتار کر کے مومنوں کی مدد فرمائی، اور مشرکین مکہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو اریسٹ کر کے پکڑ کر کے لے جایا گیا۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اگر اس ٹائم میں اگر 313 مسلمان یہ سوچ کر کے میدان چھوڑ دیتے اور بھاگ جاتے کہ ہم قلیل تعداد میں ہیں، اب ہم کو بھاگنے میں کامیابی ہے، ہم چلو بھاگتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اسلام کی دولت ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو ایک مسلمان کے اندر بزدلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہاں میدان میں جو ہے چال چلی جاتی ہے، پینترا چلی جاتی ہے۔ آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اگر تم نے یہ سوچ کر کے میدان چھوڑ دیا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم مارے جائیں گے، ہم چٹنی بن جائیں گے، اب بھاگنے میں کامیابی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ نازل ہو جائے گا۔ ہاں لیکن دشمن جو ہے میدان جنگ میں پیترا چلاتے ہیں اور آپ یہ سوچ کر کے میدان سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں گاؤں طرف اور اب ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، گاؤں طرف سے اور لوگوں کو بلا کر کے لائیں گے اور پھر ان کا مقابلہ کریں گے، تب جو ہے تب اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ اب ہم لوگ تعداد میں کم ہے، اب ہم لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیابی ہے، چلو مار کے ورنہ لوگ چٹنی بنا دیں گے، بھاگنے میں کامیابی ہے، تو یہ جو ہے چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں۔ نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، 7واں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پاک دامن بے قصور عورتوں پر زنا کا الزام لگانا، یہ 7واں سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو عورت بے قصور ہے، لڑکی بے قصور ہے، اور آپ نے سماج کے اندر اس کو بدنام کیا، اس کے کیریکٹر پر تم نے داغ لگایا، تو یہ 7واں سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کو برباد کر دینے والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے سورہ نور کے اندر والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، جو لوگ دنیا میں پاک دامن اور بے قصور عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، یعنی سماج کے اندر اور سوسائٹی میں اگر تم نے کسی عورت کو بدنام کیا اور یہ کہا کہ ہم نے فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں لڑکی کو ہم نے فلاں عورت فلاں آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں کو فون میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اگر تم نے اس کو 4 گواہوں کے ذریعے اگر ثابت نہیں کر پایا تو قرآن کیا کہتا ہے 80 جلدہ، تو اس آدمی کو پکڑو اور پکڑ کر کے 80 کوڑے مارو، اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، اور پھر اس کی گواہی اسلامی عدالت میں کبھی قبول نہیں